بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، آپ کی خدمت میں شخص اور شخصیت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے: جو کسی انسان کا خون بہائے حالانکہ وہ کسی کا قاتل نہیں، بے گناہ ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی فساد پھیلایا ہے، گویا ایک بے گناہ انسان کا خون بہانا ایسے ہی ہے جیسے تمام انسانوں کو قتل کیا ہو. ویسے تو دیکھیں، شروع سے قیامت تک ہر ظالم اور ہر بے گناہ کا خون بہانے والا وہ اس آیت کے ذیل میں آتا ہے، لیکن اس آیت کا ایک تعلق میدان کربلا کے ساتھ ہے کہ جہاں پر بے گناہوں کا خون بہایا گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں اسلام تو ایک عام انسان، اس کے بارے میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسے بلا وجہ کوئی نقصان پہنچائے. اور پھر انسان سے زیادہ اہمیت اس کی ہوتی ہے جو صاحب اسلام ہو، مسلمان ہو، اور پھر اس سے زیادہ وہ ہے کہ جو مومن ہو. اور پھر اب خود سوچئے کہ وہ کہ جو امام ہو ان کا خون بہانا یہ کتنا بڑا جرم ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی عطا کی، پروردگار اسے اجر دے گا تمام انسانوں کو زندگی عطا کرنے کا. یہ جو زندگی عطا کرنا ہے، نبی اور امام تو اس معجزے کی طاقت سے جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. توجہ ہے اب حضرات کی. نبی اور امام کہ جنہیں اللہ معجزے کی طاقت عطا فرماتا ہے، وہ معجزے کے ذریعے مردہ کو زندہ بناتے ہیں. تو گویا یوں انہوں نے زندگی دی. وہ جو انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ اللہ انہیں یہ طاقت عطا کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں تو پھر بے اذن الہی وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. آپ اور میں اس طرح کی زندگی تو کسی کو نہیں دے سکتے. اسی طرح ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے لیے
شخص کو بھی زندگی دینا اور شخصیت کو بھی زندگی دینا کچھ اس طرح ممکن ہے کہ جب کوئی بیمار ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کے لیے بلڈ چاہیے اور ہم وہاں پہنچ کے بلڈ کا عطیہ دے دیں اور یوں اللہ اس کی عمر بڑھا دے، تو بلڈ کا عطیہ دو گے تو وہ شخص کی زندگی کا باعث بن جائے گا۔ لیکن جب کسی بے ہدایت کو ہدایت کر دو گے، بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لے آؤ گے، تو یہ گویا آپ نے اس کی شخصیت کی زندگی دے دی ہے۔ تو گویا یہ ہر دو طرح کا اجر، ہر دو طرح کا ثواب ہر انسان کے لیے کیا ہے، یہ ممکن ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس وجود کو کہتے ہیں شخص، اور اس کے اندر جو کردار ہے اسے کہتے ہیں شخصیت۔ شخص کا خالق تو وہ اللہ ہے، لیکن شخصیت کا خالق وہ خود انسان ہے، اچھی بنائے یا بری بنائے۔ پھر کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ مولا کائنات جب جنت اور جہنم تقسیم کریں گے تو آپ معیار شخص کو نہیں قرار دیں گے، آپ معیار کیا کریں گے، شخصیت کو قرار دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس شخص کی بھی غذا ہے اور شخصیت کی بھی غذا ہے۔ آئیے ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، قرآن کے نزدیک معیار عزت کون سی چیز ہے؟ اس سلسلے میں سورہ ہود ہے، وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب کشتی بن گئی، سوار ہونے والے سوار ہو گئے، اور پھر پانی زمین سے بھی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے بھی آنا شروع ہوا۔ اس وقت حضرت نوح کا اپنا بیٹا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا، اور اس کے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ اتنا بلند ہے پہاڑ، یہ پانی کہاں پہنچے گا؟ پہاڑ کی چوٹی تک۔ اور اس زمانے میں قد بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، اور کب یہ پانی پہنچے گا میرے ٹخنے تک، اور کب پہنچے گا میرے گھٹنے تک، کب پہنچے گا میرے سینے تک، کب پہنچے گا میرے منہ تک؟ اس خیال میں وہ کشتی پہ نہ سوار ہوا، اور کہاں چلا گیا؟ پہاڑ پہ۔ اللہ نے پانی وہاں پہنچا دیا۔ یہاں سے ایک پیغام ملتا ہے، بعض دفعہ لوگ جب ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور اپنی بظاہر طاقت کو دیکھ کے اور دوسرے کو کمزور سمجھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نکیل بھی نہیں ڈال سکتا، ہمیں تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اس واقعے سے سبق ملتا ہے، لوگوں سے تو طاقتور بن سکتا ہے، لیکن جب اللہ گرفت کرنا چاہتا ہے پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس موقع پہ حضرت نوح نے کہا، پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت میں سے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی قرآن بتلا رہا ہے کہ حضرت نوح نے خدا کی بارگاہ میں دو گزارشات پیش کی، ایک یہ میرا بیٹا ہے اور دوسرا میری اہل بیت میں سے ہے۔ ان وعدک الحق، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے آیا جواب، قال یا نوح، خدا نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، دو باتیں کی، میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت میں سے ہے۔ خدا نے ایک بات قبول کر لی، ایک بات کو رد کر دیا، کہا اے نوح میں اسے تیری اہل بیت میں شامل نہیں کرتا۔ توجہ چاہتا ہوں، بیٹا مانتا ہوں
تیری اہل بیت میں سے نہیں مانتا. کیوں؟ انہو عمل غیر سہل. یہ عمل غیر سہل کیا مطلب؟ اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہے، اس کی شخصیت بھی اس قابل نہیں ہے، اس لیے میں تیری اہل بیت سے اسے کیا کر رہا ہوں؟ اسے نکال رہا ہوں. اب بات سمجھیے، یہ شخصیت اور کردار یہ اتنی اہم چیز ہے. اگر یہ چیز نبی کے بیٹے کے پاس نہ ہو تو اللہ اسے نبی کی اہل بیت سے نکال دیتا ہے. اور اگر یہ خوبی فارس کے رہنے والے میں ہو، عرب نہ ہو، عجم ہو، تو پھر وہی خدا جبرائیل کو بھیج کے کہتا ہے میرے نبی سے کو اعلان کر دو السلمان منا اہل البیت. سلمان کیا ہے؟ میری اہل بیت میں سے ہے. اس سے کیا پیغام ملا؟ پیغام یہ ملا کہ نبی کا بیٹا بھی اگر اپنی شخصیت پر توجہ نہیں دے گا، اگر اس کے پاس عمل صالح کی دولت نہیں ہوگی، اگر اس کا اچھا کردار نہیں ہوگا، تو اسے نبی کا رشتہ بھی اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. دیکھیے ابو لہب کون ہے؟ سرکار دو عالم کا چچا ہے نا. اور ادھر سے حکم آ گیا تبت یدا ابی لہب وتب. کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب کا کردار ہی اتنا گرا ہوا تھا، اس کی شخصیت ہی اتنی گری ہوئی تھی. یاد رکھیے شخصیت دو وجہ سے بنتی ہے. ایک انسان کا عقیدہ صحیح ہو، دوسرا اس کے دامن میں عمل صالح کی دولت موجود ہو. پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں کوئی عزت ہو، اس کی رسول خدا کے ہاں کوئی عزت ہو، اس کی مولا کائنات اور ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں کوئی عزت ہو. لیکن اگر جس نے عقیدے میں مار کھائی اس کی بھی شخصیت اس قابل نہ رہی. ابھی اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. ذرا اتنا سوچئے، ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہے. یا علی توجہ فرما رہے ہیں، دونوں کیا ہیں بھلا؟ دونوں چچا ہیں. لیکن جب سرکار دو عالم کا ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سے عقد ہونے لگا تو کیا حال ہے؟ آپ جتنے مسلمان بیٹھے ہو کسی مشرک سے کہو گے کہ نکاح آ کے پڑھو؟ کہو گے بھلا؟ نہیں. کس کو تلاش کرو گے؟ مسلمان ہو، صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو. یہ تو بغض علی میں آ کے ایمان ابو طالب پر حملہ ہوا، ورنہ نگاہ پیغمبر میں دیکھو تو ابو طالب کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ پیغمبر نے فرمایا میرے نکاح کا خطبہ پڑھیے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں سے ذرا کیا میسج ملتا ہے؟ میسج یہ ملتا ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو بنائے، اپنے کردار کو بنائے. ورنہ پیغمبر کے ساتھ رشتہ بھی اس وقت کام نہیں آئے گا جب یہ بات نہیں ہوگی. اب میں آپ کی خدمت میں سورہ احزاب کی 28ویں اور 29ویں آیت بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب مجھے فراغت ملتی ہے تو میں گھر میں بیٹھ کے آپ کے لیے نیاز تیار کرتا ہوں اور اس منبر سے بیٹھ کے تقسیم کرتا ہوں. اور عرض کیا تھا جو نیاز عزت سے بڑھتی ہے وہ کھانے پینے والی نہیں، وہ تیری شخصیت کی خوراک ہوتی ہے، تیار اللہ کے کلام سے اور معصوم کے فرمان سے ہوتی ہے. تو پھر بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا ثبوت قرآن سے بھی ہو، معصوم کے فرمان سے بھی ہو. توجہ فرما رہے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین. اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے،
اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہ ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہ ہو تو خدا فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان کے لیے اللہ نے یقیناً یعنی تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں، پھر سمجھیے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، اور تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کی زوجہ ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کا کوئی بھی رشتہ دار ہو، جب تک عمل صالح کی دولت نہیں ہوگی، شخصیت بلند نہیں ہوگی، رشتہ نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ حضرت نوح کی بیوی کا تذکرہ پڑھیے، حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ پڑھیے. اس کا مطلب ہے سامعین محترم، کوئی بندہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں جیسے آیا اور زندگی گزار کے چلا جاؤں اور جنت میری منتظر رہے گی. یہ ایک خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پروردگار عالم نے سب کے لیے شرط رکھی ہے، پیغمبر کے چچا کے لیے بھی، پیغمبر کے باقی رشتہ داروں کے لیے بھی، ہر نبی کی اولاد کے لیے بھی، ہر نبی کی زوجہ کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں نہیں ہے کہ جیسے انسان آئے اور زندگی گزار کے چلا جائے، نہیں، خدا چاہتا ہے تم میری اطاعت کرو، میری اطاعت میں آ جاؤ. اب ذرا دیکھیے مولا کائنات امام علی علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہج البلاغہ میں ہم سب کا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم کس نے تقسیم کرنی ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام نے. تو آئیں ذرا دیکھیں، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نعرہ مارت بیڑا پار، آئیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی کوئی ایسی بات کہی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ جس ہستی نے جنت اور جہنم کو کرنا نا تقسیم، اس ہستی نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جنت ملے گی کس طرح. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کے یہ بات کہی. فرمایا ان الجنت بالمقارے، فرمایا وان النار حفت بالشہوات، ان الجنت حفت بالمقارے. کہا جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں کے درمیان. یہ ایک دیوار ہے نا، چار دیواری، ہم اندر بیٹھے ہیں، یہ احاطہ ہے نا. مولا کہہ رہے ہیں جنت گھری ہوئی ہے ایسی چیزوں کے درمیان جو چیزیں کیا ہیں بھلا؟ ناگوار. کس کو ناگوار گزرتی ہیں؟ مجھے اور آپ کو. مثال عرض کروں، 1.5-2 سال کا بچہ بیمار ہو جائے، ہم اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اس کے لیے کوئی نسخہ لکھی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس کے لیے انجیکشن بناتا ہوں، وہ لگاؤں گا. بچے کی نگاہ پڑ گئی، بچہ رونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے انجیکشن ناگوار ہے، اسے پسند نہیں. اب جو ساتھ گیا ہے، باپ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، بڑا بھائی ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ لے آئیں انجیکشن. وہ ایک ہاتھ سے اس کے پاؤں
اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا، کہتا لگاؤ انجیکشن. پتہ تو ہے آپ کو بھی اسے تکلیف ہوگی، یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے یہ پسند نہیں، اسے ناگوار ہے، تو پھر زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہو کہ جانتے ہو یہ ہے نادان، نہ سمجھ. آپ ہو سمجھدار، آپ جانتے ہو اس کی صحت و تندرستی گھری ہوئی ہے اسی انجیکشن میں، لگے گا تو تندرست ہوگا، اس لیے زبردستی لگوا رہے ہو. پس مولا علی فرما رہے ہیں جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں میں. گرمیوں کو روزہ رکھنے کا دل نہیں کرتا، رات کو لمبی دیر قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ڈائجسٹ آ جائے تو پھر رات گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، قرآن کھولے تو جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں یہ جنت گھری ہوئی ہے ان چیزوں کے درمیان جو تمہیں ناگوار لگتی ہے، نہ پسند ہے. گویا مولا بتانا چاہتے ہیں ناگوار چیزوں سے دل لگا لو، پھر جنت جانے اور تیرا مولا علی جانے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ مولا جس ہستی نے جنت اور جہنم کرنی ہے تقسیم، وہی ہستی کیا بتلا رہی ہیں؟ وہ بتلا رہی ہیں یہ جنت یہ ناگوار چیزوں میں. کڑوا شربت ہمیں پسند ہے؟ نہیں. کون سا پسند ہے؟ میٹھا. گویا جنت کڑوا شربت پی کے ملے گی. تو جو چاہتا ہوں ایسے ہی ہے نا. دیکھیے آپ ایک ترتیب بنا لیجیے، ہر وہ چیز جو مجھے کیا ہے ناگوار ہے. خدا فرماتا ہے جب میں تجھے اتنا رزق دوں کہ تیرے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے کہ تو حج بھی پڑھ سکے، اور جتنا عرصہ ورہا ہے تیرے بچوں کا خرچہ بھی موجود ہو، تو خدا فرماتا ہے اب تو ہو چکا ہے مستطیع، اب کیا کر، تو حج پہ جا. اب ادھر ذہن میں خیال آئیں گے وہ جو 16-17 لاکھ ادھر خرچ کرنا ہے، کوئی کسی دیہاتی علاقے سے کنال زمین کی نہ لے کے رکھ لوں. تو جو فرما رہے ہیں یا نہیں؟ گھر سے بھی کہیں گے چلو یہ 1-2 کمرے اور بنوا لو، یہ ابھی تو فرسٹ فلور بنا ہے ذرا سیکنڈ بھی بنوا لو. یعنی دل مائل کس کی طرف ہے؟ ادھر ہے، ادھر نہیں. ادھر کیسے خرچ کروں؟ خمس ادا کرنا ہے، دل نہیں چاہ رہا، حساب کروں گا تو اتنا بن جائے گا. زکوٰۃ بنتی تھی، دل نہیں چاہ رہا دینے کے لیے. بس اس کا مطلب ہے نماز بھی ناگوار گزرتی ہے، نماز کا پڑھنا بھی ناگوار، تلاوت قرآن کے پڑھنے کو بھی جی نہیں کرتا، حج جانے کے لیے جی نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کے لیے دل نہیں کرتا، خمس ادا کرنے کے لیے دل نہیں کرتا. یہ سب کچھ لگتی ہے ناگوار، ناپسند. مولا علی فرماتے ہیں انہی سے لگاؤ دل. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. یا اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ خمس زینویہ ہے نا، تو پیام کربلا تو آپ تک پہنچنا چاہیے. مولا ہمیں بتلا رہے ہیں اندھیرے میں نہ رہنا اور غفلت سے بھی کام نہ لینا. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں وَحُفَّتِ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهْوَةِ. کہا وہ جو جہنم ہے نا وہ خواہشوں میں گھری ہوئی ہے. تو جو چاہتا ہوں جہنم کس میں؟ خواہشوں میں. جنت کس میں؟ ناگوار چیزوں میں. اچھا وہ جو حضرات ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ان سے پوچھا جائے بھائی آپ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کہتے کیا کریں جی، دل بڑا ڈوبتا ہے دوپہر کو، پیاس بڑی لگتی ہے. تو خیال ہے جی جنہوں نے رکھا ہوتا ہے ان کا دل نہیں ڈوبتا، انہیں پیاس نہیں لگتی. یہاں مولا کائنات ایک بات سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ. مولا فرما رہے ہیں یاد رکھ لو اللہ کی جس اطاعت کی طرف بھی بڑھنے لگو گے
وہ تیرے نفس پر ناگوار گزر رہی ہوگی. یعنی تجھے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے مجبور کرنا پڑے گا، اسے اس کی طرف کھینچ کے. یعنی کوئی یہ سمجھے کہ بس اطاعت خداوندی کے لیے میں ایسے ہی بھاگ کے پہنچ جاؤں گا. مولا کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے تمہیں اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑے گی، اپنے نفس سے تمہیں لڑائی کرنی پڑے گی، ورنہ تمہارا نفس تو جگہ جگہ پہ تمہیں سست بنائے گا اطاعت خدا کے مقابلے میں. وہ کوشش کرے گا کہ یہ اطاعت خدا نہ کر سکے. پھر فرمایا وَمَا مِن مَعْصِيَّةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ، اور جو ہوتی ہے نا اللہ کی نافرمانی، وہ تو بڑی خوشی خوشی سے نفس مائل ہوتا ہے اس کی طرف کرنے کے لیے. یعنی مولا کائنات نے احسان فرمایا ہے کہ انہوں نے یہاں تک سمجھا دیا کہ اللہ کی اطاعت نہ سمجھیں کہ آپ بڑی خوشی سے بھاگیں گے، بلکہ تمہیں اپنے نفس کے ساتھ کرنی پڑے گی جنگ. اسی لیے جہاد کو تقسیم کیا گیا ہے دو حصوں میں، ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر. ایک آ رہا تھا مجاہد جس کے بدن پر بڑے زخم تھے، یا رسول اللہ میں نے بڑا جہاد کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے جہاد اصغر کیا ہے. یا رسول اللہ بدن پہ زخم تو دیکھیے، خون بہ رہا ہے. فرمایا یہ بدن کے زخمیں یہ برداشت کرنا یہ جہاد اصغر ہے، اپنے نفس سے جنگ کر کے اسے شکست دینا یہ جہاد اکبر ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ خطبہ نہج البلاغہ کا 147 تھا جس سے میں نے مولا کا یہ پیغام آپ تک پہنچایا. اب مولا کا خطبہ نہج البلاغہ 165 ہے. آپ نے فرمایا الفرائض الفرائض، توجہ دو فرائض کی طرف، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف. انہیں نظر انداز نہ کرو، انہیں کم اہمیت نہ سمجھو. ادوہا الی اللہ تودکم الی الجنہ، اللہ کی خاطر فرائض کو ادا کرو، یہ تمہارا عمل باعث بنے گا کہ یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. غور فرمائیے، مولا بتا رہے ہیں اللہ کی خاطر فرائض کو کیا کرو؟ ادا. یہ عمل باعث بنے گا تمہیں کہاں لے جائے گا؟ جنت کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نعرہ مار اور بیڑا پار یہ کسی کی اپنی طرف سے ہے، یہ معصوم کی طرف سے بات نہیں ہے. توجہ فرما رہی ہیں. پھر اس فرش اذا کا مقصد کیا ہوا؟ فرش اذا کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام ہے وہ پہنچنا چاہیے. جب آپ لوگ مختلف پڑھنے والوں کو بلاتے ہیں اور مختلف انداز میں آپ انہیں عزت دیتے ہیں، بڑا پینا فلیکس بنوا لیتے ہیں، اس پہ بڑے بڑے القابات لکھ دیتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، اچھا اچھا کھانا دیتے ہیں، وہ مقرر جو عقل مند ہوگا وہ انہی باتوں پر خوش نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نگاہ اس بات کی طرف ہوگی کہ جہاں بلانے والوں نے مجھے عزت بخشی ہے وہاں انہوں نے میرے کندھوں پر ایک ذمہ داری بھی ڈال دی ہے کہ میں ان کو بتا سکوں اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے مقرر ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو، اور بہت سارے بانیان ہیں، وہ ثابت قدم نہیں رہتے. وہ کس طرح؟ اس لیے کہ پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی اس طرح کی پڑھ کے جاؤں مجلس اور میرے بارے میں ہو کہ بڑا کامیاب پڑھ کے گیا تھا تاکہ پھر مجھے یہاں سے دعوتیں ملتی رہیں. جب اس فکر میں پڑتا ہے تو پھر اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر اس فکر میں ہوتا ہے کہ یہ مجمع کس طرح راضی ہوگا، بانی مجلس کس طرح راضی ہوگا. اور بانی ایک مجلس جب ثابت قدم نہیں رہتا
تو وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ لوگ جو جا رہے ہیں اٹھ کے وہ میری مجلس کے بارے میں کیا کہیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے والا مجمع کو دیکھ رہا ہے, بانی بھی ان کو دیکھ رہا ہے, ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اتنا بتلائیے, مجمع خوش ہو جائے مقرر سے تو کیا دے لے گا, ناراض ہو گیا تو وہ پڑھنے والے کا بگاڑ کیا لے گا. بھائی مجلس کی کامیابی کا بنیادی معیار کیا ہے؟ اگر پڑھنے والے پہ وہ ہو گیا راضی, پڑھانے والے پہ بھی ہو گیا راضی, سننے والوں پر بھی ہو گیا راضی, تو سمجھ لیجئے اس سے بڑی نیاز کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ایران میں اور عراق میں ان کا انٹرنیشنل سطح کا مقرر, عالمی شہرت یافتہ مقرر, چاہے ایران عراق میں وہ خطاب کر رہا ہو یا ایرانی اور عراقی دنیا میں جن جن ممالک میں ہیں اور وہ بلاتے رہتے ہیں, ہر کوئی پاکستانی کو بلاتے ہیں مختلف. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر مصائب سے پہلے ان کی گفتگو ہوتی ہے ان کے سننے والے خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے ہاں نہ نعرہ ہے نہ ان کے ہاں صلوات ہے. اسی طرح ہے یا نہیں؟ جو برے صغیر میں ہے یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ایک سلسلہ نعرے کا اور صلوات کا. تو صلوات کا بھی بہت بڑا اجر ہے اور نعرے کا بھی کیا ہے, وہ بہت بڑا اجر ہے. لیکن رفتہ رفتہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا, جدھر جانا نہیں چاہیے تھا کدھر چلا گیا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جس کی مجلس میں نعرے زیادہ لگے وہ مقرر کامیاب, کم لگے وہ تو ناکام رہا. جس کی مجلس میں کھڑے ہو کے لوگوں نے نعرے لگائے وہ بڑا کامیاب, بیٹھ کے لگے تو وہ اتنا کامیاب نہیں. اب پڑھنے والے نے بھی دیکھا میری کامیابی کا معیار تو ہے یہ نعرے. اب اس نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے. وہ دو چار ٹوٹکے ادھر سے, کچھ چٹکلے ادھر سے, دو باتیں ادھر سے, وہ سنا کے نعرے لگوا کے چلا گیا اور لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ کیا ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. مجھے اتنا بتلائیے یہ جو رخ اب اختیار ہو چکا ہے اس سے اصل کربلا پہنچ رہی ہے, خالص کربلا پہنچ رہی ہے. نہیں پہنچ سکے گی خالص کربلا. توجہ فرما رہی ہیں. تو سامعین کی بھی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ ہے موضوع ہو اگر تقوی کا, نماز کا, اس پہ صلوات تو پڑھیں گے, نعرے نہیں آئیں گے. جب خیبر و خندق ہوگی تو کیا لگیں گے, وہ نعرے لگیں گے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ علمی گفتگو بھی ہونی چاہیے, کچھ فکری گفتگو بھی ہونی چاہیے. اس وقت تک اس منبر کا فیض نہ مقرر کو پہنچے گا, نہ سامعین کو اور نہ بانی کو. کب تک؟ جب تک سب کی آرزو یہی ہو کہ یہ خالص خدا کے لیے رہنا چاہیے. تو جو فرما رہے یا نہیں؟ دو چیزیں, ایک صدق اور دوسرا کیا ہے, خالص خدا کے لیے. کچھ سالوں سے آپ دیکھیں یہ اب باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں, یہ نیٹ پہ عام ہے یہ باتیں. کچھ عرصے سے جب یہ معیار بنا دیا گیا, نعروں کو بنا دیا معیار, اور جب یہ معیار بنا دیا گیا کہ دیکھیں روایت کہتی ہے رونے والی شکل بھی بن جائے اس پہ بھی جنت. اسی طرح ہے یا نہیں؟ آنسو آ جائیں تو درجہ اور بھی کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. لیکن کچھ عرصے سے اسپیشل لوگوں کو پیسے دے کے بٹھایا جاتا ہے. اسی طرح ہو یا نہیں ہو رہا؟ اور انہوں نے مصنوعی گریہ کرنا ہے, انہوں نے وہ نعرے لگانے ہیں, اور یوں اس طرح جو ہو رہا ہے. مجھے اتنا بتلائیے کیا یہ انداز اختیار کرنے سے امام حسین کو راضی کر رہے ہیں یا امام حسین کو ناراض کر رہے ہیں؟ یقیناً امام کو کیا کر رہے ہیں, ناراض کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور مجھے غور و فکر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. میں یہاں آپ کو چند جملے سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے. انسان رشتے بدلتا ہے, دوست بدلتا ہے, پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا. اسی لیے مرزا غالب نے کہا تھا
عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھواں چہرے پہ تھا اور صاف آئینے کو کرتا رہا۔ توجہ فرما رہی یا نہیں؟ یعنی یہ دیکھیے کہ مشکل کس جگہ پہ ہے۔ میں آپ کی اس کی مثال دوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ تاکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ یہ جو امام نے کہا، مجھے اتنا بتلائیے اس وقت بگاڑ کس کی طرف سے تھا؟ یزید کی طرف سے۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ خرابیاں کس کی طرف سے تھیں؟ یزید کی طرف سے۔ تو پھر سوچئے امام حسین علیہ السلام نے یوں کیوں نہ فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح یزید؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جب امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ یزید کی وجہ سے۔ آپ کیوں فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح؟ یوں فرما دیتے کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب مثال عرض کروں تاکہ بات پہنچ سکے۔ اگر درخت خشک ہو جائے تو محنت شاخوں پہ نہیں ہوتی، وہ جڑوں پہ ہوتی ہے، رزلٹ شاخوں پہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اصل محنت کہاں کرنی ہے۔ آج اس یزید کو ہٹاتا ہوں تو کل کوئی اور یزید آ جائے گا، پرسوں کوئی اور یزید آ جائے گا۔ امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جب اس امت کو میں نے بیدار کر دیا تو پھر ہر قسم کے یزید کے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ راستہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہ رک جائے گا۔ اس لیے سامعین محترم، یہ ہمارے خمسے اور یہ عشرے اور یہ مجالس اعزا، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو بہتر کریں، ہم اپنے کردار کو ہم بہتر کریں۔ اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کربلا سے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا جب آپ دشمنوں میں گھر چکے تھے، تو مجھے اتنا بتلائیے، کچھ کو کہا جا رہا تھا تم چلے جاؤ اور حبیب کو بلایا جا رہا تھا، تو یہاں سے کیا بات روشن نہیں ہوتی کہ یہ حبیب کی شخصیت باعث بن رہی تھی؟ عام میں سے جو کربلا ہو کے آئے ہو، تمام اصحاب امام مظلوم کربلا کے قدموں کی طرف، لیکن حبیب کا روضہ کہاں پر ہے؟ حبیب کی زری کہاں ہے؟ آپ کے سر اقدس اور مقتل گاہ کے درمیان۔ تو اس بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حبیب کی شخصیت کو اس قدر بلند تھی کہ امام کی طرف سے اسے اتنی عزت ملی، اتنا بڑا مقام ملا۔ اس گفتگو کا سامعین محترم بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجلس کروانے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، خمسہ رکھوانے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، عشرہ کروانے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داری اس وقت پوری ہوگی جب یہ خمسہ امام حسین کے مشن اور مقصد کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بن جائے، جب یہ عشرہ امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بن جائے۔ میں یہاں پر دو لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اردو زبان کے لفظ ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے جہاں بھی خدا مجھے موقع عطا کرے میں سادہ لفظ، سادہ مثالیں، پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی کالج، اسکول، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں اگر فرسٹ ایئر کا لیکچر ہو رہا ہے نا تو 8ویں کلاس کا سٹوڈنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور نہ ایم اے کا سٹوڈنٹ وہاں نظر آئے گا۔ 8ویں والا اس لیے نظر نہیں آئے گا چونکہ وہ کہے گا جب تک میں 9ویں کا نصاب نہیں پڑھوں گا تو مجھے تو 10ویں کا سمجھ نہیں آئے گا، 10ویں کا نہیں پڑھوں گا تو 11ویں کا کیسے؟ اور ایم اے والا کہے گا تو میں تو سب کچھ جان چکا ہوں، اب آ کے اگر بیٹھوں بھی صحیح تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ درس ہے جو امام حسین کے نام پہ کھلتا ہے، جس میں بچے سے لے کر بوڑھے تک، ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہر کوئی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو پھر پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کچھ ایسا سادہ انداز اختیار کرے کہ منبر کی نیاز بچے کو بھی ملنی چاہیے، بوڑھے کو بھی ملنی چاہیے۔
توجہ فرما رہی ہیں نا؟ اس لیے مثال دے رہا ہوں، دو چیزیں ہیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ اچھا اور ایک لفظ ہے کافی. دو لفظ. امتحانات میں ایک سوال آتا ہے، کچھ لفظ اوپر لکھے ہوتے ہیں، یہ خالی جگہ میں وہ لفظ رکھیں، مناسب لفظ لکھیں. میں آپ کے لیے دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ اچھا لگانا چاہیے یا لفظ کافی لگانا چاہیے. یہ ایک کافی استعمال ہوتا ہے وہ چائے والی، یہ وہ نہیں کافی. مثلا وہ سرائکی میں کہتے ہیں کوئی کسی کے گھر گیا، میزبان نے کھانا رکھا، مہمان نے کھایا، انہوں نے کہا میں اور لے آؤں، تو انہوں نے کہا جی صحیح پرباش ہیں. کیا مطلب؟ یعنی مزید ضرورت نہیں، یعنی کافی ہے، جو آیا وہ کیا ہے؟ وہ کافی ہے. اب ذرا سمجھیے، یہ بہت سارے لوگ ہیں ماہ مبارک رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطاریاں بھی کرواتے ہیں. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو افطاریاں تو دیتے ہیں لیکن خود روزہ نہیں رکھتے. پھر وہ ان کے دوست جو جن کا ان کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے وہ پوچھ لیتے ہیں بھائی آپ نے بہت اچھا کی افطاری کروائی تو روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تو کہا میں منکر تو نہیں ہوں روزے کا، آپ جانتے ہیں گرمی بڑی ہے، حبس ہوتا ہے، ہاں بڈن پہ بندے. آپ نہیں جانتے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. یہ جو میں نے افطاری دی ہے نا، یہ میری بخشش کے لیے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بخشش کے لیے. آپ نے باندھنے ہاتھ، آپ نے کہنا ہے کہ اس خالی جگہ میں لفظ کافی نہ رکھو، یہ جو تم نے افطاری کروائی اچھا کیا لیکن اپنی بخشش کے لیے کافی نہ سمجھ. اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ کتنے ہیں جو مساجد بنواتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، وہ مساجد تو بنواتے ہیں، نماز ان سے وہ کہتے ہیں آپ کو کیا بتائیں، رات 2-2:30 بج جاتے ہیں سوتے سوتے، صبح آنکھیں نہیں کھلتی، دوپہر آفس کی مصروفیات، شام تھکا ہوا گھر آتا ہوں، اللہ بڑا مہربان ہے میری بخشش کے لیے وہ مسجد. تو پھر کیا کہنا ہے؟ اللہ کا نام مان، اس کو اچھا کہے، تیرا مسجد بنوانا یہ اچھا ہے، اسے کافی. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اچھا کوئی یہ کہے کہ میں زیارات پہ جا رہا ہوں، میں نے اتنا خرچ کر دیا لیکن مجھ سے زکوٰۃ خمس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، وہ جو میرے اوپر حج واجب ہے نا بس وہ مجھ سے ادا نہیں ہوتی، میں زیارات پہ جا رہا ہوں، میری بخشش کے لیے زیارات ہی کافی ہیں. تو ہاتھ باندھ کے کہیے یہ آپ نے اچھا کیا لیکن اسے کافی نہ سمجھ. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میں تو ہر سال ایک عشرہ کرواتا ہوں، میں تو اتنا خرچ کر دیتا ہوں، میں خمسہ کرواتا ہوں، میں میلاد کرواتا ہوں، میں جشن رکھواتا ہوں، اور میری بخشش کے لیے یہی کیا ہے، تو پھر کیا کہنا ہے بھلا؟ آپ جو کر رہی اچھا ہے اسے کافی. تو پھر مومن بھی کہے گا جی پھر بتائیں تو صحیح ہم کافی کب سمجھیں؟ اور فرما رہے ہیں نہیں؟ تو آئیے اس کا جواب بھی ہم قرآن سے لیتے ہیں. خدا نے فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ. کیا مطلب؟ یعنی 23 سال میں جتنے احکام اللہ کے نبی نے پہنچائے وہ سارے لے لو، ان پہ عمل کرو، جن چیزوں سے روکا ان سے کیا کرو، رک جاؤ. جب اس منزل پہ پہنچ جاؤ پھر کہو میری بخشش کے لیے کافی ہے. غور فرما رہے یا نہیں؟ دیکھیے میں تو ایسی گفتگو لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان کو سوچنے پہ مجبور کروں، اور میں تو وہ باتیں کرتا ہوں جس سے دل اور دماغ انکار نہیں کرتا. اس لیے کہ جب بات دلیل کے ساتھ ہو اور اس کے پیچھے لاجک ہو تو لوگ ذہن اور دل قبول کرتا ہے. لیکن وہ شخص کہ جس کا دل اور دماغ قبول کرے اور پھر وہ حقائق سے آنکھیں چرائے
تو یوں سمجھیے کہ اس نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل اور دماغ ایک چیز کو مان لیتا ہے تو اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کے مطابق عمل بھی کرے. اگر وہ عمل کی طرف نہیں بڑھتا تو پھر اس صورت میں وہ نفع بخش تجارت بھی وہ نہیں کر سکتا. اس لیے سامعین محترم، آپ اور میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ ہم کوئی امیر ہوں، یہ اہم نہیں ہے. ہمارے بنگلے ہوں، یہ اہم نہیں ہے. ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، یہ اہم نہیں ہے. ہمارے بڑے تعلقات ہوں، یہ اہم نہیں ہے. اہم کیا ہے کہ ہماری شخصیت بلند ہونی چاہیے. اور اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان. اگر معیار جنت اور جہنم کا شخص ہوتا تو اس صورت میں غریب کے لیے مشکل بن جاتی. امیر تو بڑے بڑے خرچے کر لیتا. اللہ نے معیار شخص نہیں بنایا، کیا بنایا ہے؟ شخصیت. ایک وہ ہے جو امام حسین کے جلوس میں بڑی بڑی سبیلیں لگاتے ہیں، اس طرح وہ اپنی شخصیت بناتے ہیں. لیکن غریب سے غریب بھی ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. اس گلی میں اس سڑک پہ چلا جا جہاں سے ماتمی جلوس گزرنا ہے، تو جھاڑو لے کے اس جگہ کو صاف کرتا جا، تیری شخصیت بلند ہوتی جائے گی. تیرے پاس نہیں ہے پیسے دودھ کی سبیل لگانے کے، نہیں ہے شربت پلانے کے، نہیں ہے کھانے کے، تو گھر سے ایک بالٹی لے لے اور گلاس اٹھا لے اور سادہ پانی لے کے تو پہنچ جا، تو آدمی کو پلاتا جا. تیری اس طرح شخصیت بلند ہوتی جائے گی. اگر تو بیمار ہو گیا اور کہتے میں تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ فرماتا کوئی بات نہیں ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لے. اگر تو کہتے مجھ میں تو بیٹھنے بھی کی طاقت نہیں ہے، تو وہ فرماتا ہے تو لیٹ کے پڑھ لے. یعنی شخصیت بنانے کے لیے امیر ہونا شرط نہیں ہے، غریب سے غریب بھی اپنی شخصیت بنا سکتا ہے. توجہ فرما رہی یا نہیں؟ تو کیا خیال ہے، پھر پیچھے رہنا چاہیے؟ نہیں. آپ طول تاریخ میں جا کے دیکھیے، جناب میسا میں تمار کون سے امیر تھے؟ اب باقی جناب ابو ذر کون سے امیر تھے؟ جب انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا اور سرکاری آرڈر تھا کوئی بھی ابو ذر کو الوداع نہیں کر سکتا. ربضہ کی سرحد کے اوپر پیتن پاک میں سے 3 معصوم امام ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے کھڑے تھے. امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام. کیوں؟ اس لیے کہ ابو ذر کی شخصیت اس قابل تھی کہ امام نے 3 اماموں نے وہاں پہنچ کے سرکاری پابندیوں کو ایک طرف رکھ کے ابو ذر کو وہاں سے الوداع کر کے بتلا دیا، دنیا میں تمہاری اگر لوگوں کی نگاہوں میں نہ اہمیت رہے نہ رہے، جب تیری شخصیت اور کردار بلند ہوگا تو پھر ہم اسے عزت عطا کریں گے. اس لیے آپ اور مجھے سب سے زیادہ جو فکر کرنی چاہیے وہ اسی حوالے سے فکر کرنی چاہیے. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں وہ کس لیے تھیں؟ وہ اس لیے تھیں کہ تمام بندگان خدا ہدایت یافتہ ہو جائے. اور کتنا مشکل تھا وہ ٹائم. کل جہاں مصائب چھوڑا تھا، بہن بھائی کے لاشے پہ مرثیے پڑ رہی تھی. بی بی کے لیے کربلا سے زندہ جانا آسان نہ تھا، لیکن ذمہ داری بڑی تھی. معلوم ہے علامہ اختر عباس صاحب نے فرمایا اس وقت رسن بستہ تھی بیبیاں، سپاہیوں کو حکم تھا ان اونٹوں کو دوڑاؤ. اونٹوں کی پشت پر جو بچے تھے جس بی بی کے ساتھ بیٹھے تھے یا اس کے دامن کو پکڑتے تھے یا اونٹوں کی پشت کے بالوں کو پکڑتے تھے. اور جب وہ دوڑاتے تھے تو وہ اتنا کہتے تھے اماں ہم گر رہے ہیں. وہ بچے گر جاتے اور پچھلے اونٹوں کے قدموں کے نیچے آتے.
اور قافلہ آگے بڑھتا رہتا. کربلا سے جب آیا ہے نا کوفے کی طرف یہ قافلہ، عزادارو، ایک معمار ہے جو وہاں دارالعمارہ میں کام کر رہا تھا. وہ کہتا ہے، مسلم اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے ایک شور بلند ہوا، میں نے کام چھوڑا اور باہر نکلنے لگا تو ایک غلام اندر آیا. میں نے اس سے پوچھا یہ شور کیسا ہے، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا ایک شخص نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کا سر لے کے آ رہے ہیں. مسلم پوچھتا ہے بتلا سکتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے. اجرکم علی اللہ. غلام جب باہر چلا گیا، یہ مسلم کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ پر ماتم کیا، روتا ہوا پچھلی طرف سے جب باہر آیا تو ایک رش لگا ہوا تھا اور لوگ کھڑے تھے. کہا کچھ انتظار کے بعد، سعادت تو درین کی روایت ہے، کہا میں نے دیکھا 40 محمل تھے، 40 اونٹ تھے. کہا ایک اونٹ جو بغیر پلانوں کے تھا اس پہ میں نے دیکھا ایک ایسا قیدی بیٹھا ہوا ہے جس کے بدن سے خون بہ رہا تھا، جس کے گلے میں توق تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. جب یہ قافلہ آیا ہے نا، کہا میں دیکھ رہا تھا جو مستورات تھی نا، جب ان کے آئے ہیں اونٹ، اس وقت کوفے کی عورتوں نے کھجوریں پھینکی. جب کھجوریں پھینکی نا تو میری آقازادی بی بی ام کلثوم نے کہا اے اہل کوفہ ہم سید ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہماری ذرا یہ کھجوریں نہ پھینکو. ایک چھت پہ عورت پوچھتی ہے پھر اتنا بتلاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. ہو کون؟ کہا ہاشمی ہے. اس وقت وہ گئی بندی خدا کچھ چادریں اور مکنے کا انتظام کر کے آئی ہے، اور اس کے بعد پھر آرڈر تھا اس قافلے کو روک دیا جائے. قافلہ رک گیا، کس لیے؟ اس لیے روک دیا گیا تھا دربار سج رہا تھا، بدماش نچ رہے تھے، بدماش ناچ رہے تھے، دربار سج رہا تھا، شراب چل رہی تھی، ابن زیاد ملعون خوشیاں منا رہا تھا. یہ لوٹا ہوا قافلہ جب آیا اور اس وقت لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، اور جب بی بی ام کلثوم نے بتایا او ہم مدینے کے رہنے والے ہاشمی ہیں، اس وقت عورتوں نے گریہ کرنا شروع کیا. بی بی نے کہا اے کوفہ تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، تم ہمارے اوپر گریہ کرتے. اجرکم علی اللہ. اے عزادارو، کوفے میں بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے اہل بیت پہ اپنی جان نثار کی. اگر شہداء کربلا کی فہرست پڑھو تو ان میں بڑی تعداد کوفے والوں کی ہے جنہوں نے امام حسین سے، چونکہ مولا کہ کربلا کے واقعے سے پہلے بڑے بڑے نام تھے جو قید میں چلے گئے، زندانوں کی نظر ہو گئے، کچھ کو گھروں میں معصور کیا گیا، اور ایک تھے طبقہ جو کربلا میں پہنچے اور ایک بڑی تعداد تھی. لیکن وہاں کوفے میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ساتھ نہ دیا، لیکن زیادہ شہداء میں سے کوفے کی شہداء ہیں. اب جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے نا، وہاں پر ہونے لگی گفتگو. میری جان قربان ہو، چند موقعوں پر شریکت الحسین بی بی نے وہی کردار ادا کیا جو ماں نے ادا کیا تھا. جب بی بی کے گھر پر لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تھے اور بی بی ظلم کی چکی میں پس گئی تھی، اور اس کے بعد آپ کا پہلو زخمی ہو چکا تھا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، محسن شہید ہو چکا تھا، اس حالت میں بھی کہا تھا فضا میری مدد کرو.
اس لیے کہ ابو الحسن کو میں نے چھڑوانا ان ظالموں سے۔ گویا وہ بی بی محافظہ امامت و ولایت بن چکی تھی، جو پہلے محافظہ رسالت اور نبوت تھی۔ اگرچہ بی بی زینب کا اس وقت صغر سنی تھی، بچپنا تھا، لیکن دیکھ رہی تھی کہ اماں نے کس طرح امامت کی حفاظت کی۔ میری آقا زادی نے پہلا موقع کیا تھا؟ شام غریبہ امام سجاد کی حفاظت کی۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک مستورہ بار بار جلتی ہوئے خیمے میں جاتی بھی ہے، باہر بھی آتی ہے، اندر بھی جاتی ہے اور باہر بھی آتی ہے، اور اس وقت اپنی پشت پہ اٹھا کے لائی اور شمر چاہتا تھا حملہ کرنا، اور وہاں بھی یہ بی بی بن گئی محافظہ امامت اور ولایت۔ اے عزیزارو، دوسرا موقع کون سا ہے؟ وہ جب کوفے کے دربار میں ابن زیاد العین گفتگو کر رہا تھا اور امام سجاد جواب دے رہا تھا، اور اس وقت یہ لانتی جلاد سے کہتا اس قیدی کا سر قلم کرو۔ ایک کونے میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی، اٹھ کے آ کے اپنی گردن امام سجاد کی گردن پہ رکھ دی۔ فرمایا مارنا ہے او ظالم، مارنا ہے تو پہلے مجھے اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو، یہ وہ بی بی ہیں جس نے قدم قدم پر محافظہ امامت و ولایت بن کے امامت کی حفاظت کی۔ جب یہ بی بی دنیا پہ آئی ہے نا، مولا علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، پیغمبر کی خدمت میں لے آئے، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا، ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ یہ روایت سمجھ سکیں، اگر ایک دن مجلس ہو اور امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھا جائے اور مومنین گریہ کریں، فرشتہ لکھ لے اس مصائب کا ثواب۔ دوسرے دن امام حسن علیہ السلام کی شہادت پڑھی جائے، مومنین گریہ کریں اور فرشتہ لکھ لے وہ اجر۔ تو یہ امام حسن اور امام حسین دو معصوموں کے غم میں آنسو بہا چکا ہے۔ پیغمبر فرما رہے تھے جو میری بیٹی زینب کے غم میں روئے گا، اس کو بیٹا حسن اور حسین دونوں کے غم میں جتنا ثواب ملے گا، اتنا اکیلا میری بیٹی زینب کے غم میں رونے کا اجر ملے گا۔ اے عزیزارو، ذرا خود سوچو، اگر بی بی کے وہ خطبے نہ ہوتے، اگر بی بی کے وہ خطبات نہ ہوتے، تو پھر کس طرح یزید کی مستحکم حکومت متزلزل ہوتی۔ یہی وجہ ہے عزیزارو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور جب بی بی پلٹ کے مدینے آئی شام کو فتح کرنے کے بعد، تو نانے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نواسی کا سلام قبول کر لو۔ نانا، تیری گود میں پلنے والا مارا گیا، تیرا دین بچ گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔